جی آخر اب نظام اس تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہے جی آخر کہ اب یہاں پر انجانے بن کر یا بھولا پن یہاں نہیں چلے گا، نہیں بلکہ یہاں پر اب نظام ظاہری طور پر کوئی اسباب کا محتاج نہیں رہا، تمہارا میرا محتاج نہیں رہا۔ جی آخر اب تو جو اپنے دل کو اس طرح سے پاک و صاف کر کے کہ جن کا نظام ہے انہوں ہی چلانے والے ہیں، اس عقیدے میں جتنی کمی ہوگی وہ اتنا کچا ہوگا اس نظام میں، جی آخر اور جن کا عقیدہ جتنا پکا اس معاملے میں ہوگا کہ دکھنے والے اس نظام کو لے کر نہیں چل رہے ہیں بلکہ جن کا نظام ہے وہ چلا رہے ہیں، جی آخر یہ عقیدہ جن کا جتنا مضبوط ہوگا، جس خلیفہ کا، جس مرید، جس مریدہ کا، بشمول میرے، جی آخر اتنا اس سے اس نظام کو لیا جائے گا۔ یہ دو ٹوک بات عقیدے کی بات ہے۔ جی آخر اس عقیدے میں جو مرید، جو خلیفہ، جو مریدہ جتنی مضبوط ہے اس سے اتنا کام لیا جائے گا۔ جی آخر جو اس عقیدے کے اندر میں انہوں کرے یا پیر صاحب کرے یا فلاں خلیفہ صاحب کرے، فلاں مرید کرا، فلاں لکھپتی کرا، فلاں کروڑ پتی کرا، وہ اتنا اس عقیدے میں جتنا کمزور ہوگا اس کو اتنا دور کیا جائے گا اس نظام سے۔ جی آخر اب نظام کی باغڈور ہمارے تمہارے ہاتھ میں نہیں رہی ہے، اس لیے ہم جن کو بلانا چاہے، ہم جن کو لانا چاہے ان کو بھی ہم نہیں لا سکتے، نہیں بلا سکتے۔ جی یہاں پر تو وہی چلا جائے گا اور انہیں کو چلایا جائے گا جو ان ساری چیزوں سے ہٹ کر، ظاہر کے نظام سے ہٹ کر جو نظر نہیں آتا اس نظام کو ان کا یہ نظام سمجھیں گے تو ان کو پھر آگے بڑھایا جائے گا اس نظام میں، ان سے لیا جائے گا۔ جی آخر ذرہ برابر بھی آ گیا، یہ پیر صاحب رہنے سے ہوا، یہ خلیفہ بھائی کیے، یا یہ فلاں مرید کیا، یا میچ کرا تو ہوا نہ، نہیں تو دوسرا کر سکتا کیا، یا میں کرنے سے اتنا اچھا ہوا، دوسرے تو ایسا کر دیے تھے۔ حالانکہ غلط نہیں ہے وہ رخ، مگر وہ جس کے ذرہ برابر بھی دل میں آیا اس کے لیے بڑے خطرے کی چیز ہے۔ جی آخر اب یہ نظام اسباب کے لیول سے اوپر ہو چکا ہے۔ جی بالکل آخر ہاں، اسباب، یہ وقت کے کروڑوں اربوں روپے، تخت و تاج، کوئی ضرورت نہیں اس نظام کو۔ اور محسوس بھی ہو رہا آخر جی، بہت الگ ہو گیا نظام، محسوس بھی ہو رہا۔ قابلیتیں، صلاحیتیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے نہیں یہاں۔ نہیں نظام اب نظام غائبی کے حوالے ہو چکا ہے پورا، اس لیے وہ چیز محسوس کی کہ اب کہ گھوڑا کیوں بھیجا گیا تھا وہاں پر۔ جی آخر خواجہ جی کی گھوڑے کے لیے پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے اور خرچ کی ضرورت نہیں ہے، ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، اب نظام کی پہچان کے لیے بھیجا گیا گھوڑا۔ جی آخر اب یہ گھوڑا وہ ہے جو دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا جی آخر بغیر ظاہری اسباب کے، ظاہری پیٹرول کے، ظاہری وسائل کے۔ اب نظام گھوڑوں کے حوالے ہو چکا ہے۔ جی آخر گھوڑوں کی خصوصیت یہ کہ کبھی وہ بیٹھنے کی نہیں سوچتا۔ ہاں جی آخر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبح، قرآن پاک میں اس کو گھوڑے کی تعریف ہے نا۔ جی آخر تو گھوڑا کیوں لگے آج سما میں رکھوا دیا گیا تھا؟ جی آخر سوچے اس کے اوپر آپ لوگ غور کیے وجہ کیا ہے اس کی؟ جی آخر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرو تو بڑی بڑی باتیں ملے گی۔ تم لوگ بڑی بڑی باتوں پر غور کرتے ہیں، نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرو، بہت کچھ سبق ملے گا۔ جی گھوڑے کا سمبل دے دینے کی وجہ یہ تھی کہ اب یہ نظام اس میں چلیں گے ہی وہ جو کبھی بیٹھنے کا اور آرام کا سوچیں گے بھی نہیں۔ اتنا کر لیا نا، بھائی سما ہو گیا، سب ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ، ذرا ایک 8 دن ریسٹ نہیں۔ اب گھوڑے والے چل سکیں گے اس میں۔ گھوڑے کی خاصیت کیا ہے؟ کبھی وہ آرام کی نہیں سوچتا، کبھی تھکتا نہیں، کبھی بیٹھتا نہیں۔ جی آخر تو اب نظام کن لوگوں سے لیا جائے گا؟ گھوڑے کی اتنا خرچ ہو گیا نا بھائی، جی اتنا خرچ کر دیے، اتنے لنگر کرا دیے نا، اتنے مجلسیں کر دیے نا، کہ آپ کے اپن نہیں، ذرا دوسرے کرنا، ان کو موقع دینا نہیں، وہ گھوڑے کا نظام ہے۔ جی آخر یہ سما کی محفل میں تو گھوڑا، اور واللہ یہ کوئی میرے پلان کے ساتھ میں نہیں آیا وہ گھوڑا۔ جی ہاں، گھوڑا آیا نہیں، گھوڑا بھیجایا گیا ہے۔ جی آخر اور یہ پوری دنیا کو بتا دیں گا نا واٹس ایپ کے اوپر، سما کی محفلوں کے در میں گھوڑا بھی ہے۔ اچھا، کہیں تو بھی گھوڑا دیکھے کہ آپ سما کی محفلوں میں نہیں آج تک نہیں دیکھا۔ کسی خان میں نہیں کوئی پیر اپنے بازو میں بٹھا لیا گیا؟ نہیں اچھا، وہ لا کے ادھر سامنے باندھ دیے تھے،
جی آقا اور وہ گھوڑے والا یہ بول رہا ہے کہ نہیں ادھر وہ آواز کی وجہ سے بکتے گے، آپ اچھل کے بھاگیں گے، لوگوں کو پریشانی ہوں گی. جی مگر وہاں پر حکم دینا پڑا کہ نہیں وہاں پر نہیں، اس کو تو وہاں پر رکھنا ہے، ادھر نہیں. جی آقا تو تھوڑا بھی بت کا کچھ تو بھی ہوا گی، نہیں ہوگا. کتنا سکون کے ساتھ میں. جی آقا بلکہ اسکرین پہ آپ کی پیر بہن نے یہ دیکھی کہ جب محفل ہو رہی تھی تو اس وقت میں گھوڑا بھی رس کر رہا تھا، رش وہ دیکھے رس کا آقا. رس ناچ رہا تھا. اور کیوں نہ ہو، حضرت داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تھے نا، قرآن پاک سے دلیل ہے اس کی، جی آقا تو چرند پرند آ کے وہاں پر ذکر میں شامل ہو کر رس کرتے تھے، سما کی طرح سے وہ لوگ جھومتے تھے. جی آقا قرآن پاک کی دلیل ہے یہ. جی اس کے بعد میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مگر بعد میں پھر شاہنواز کو پہلے بٹھایا گیا وہاں پر. جی آقا اس کے بعد میں پھر ہم کو بھی کہ نہیں آپ بھی جا کے بیٹھو وہاں پر، جی آقا وہاں بٹھایا گیا. پھر آپ لوگ بھی بیٹھے سب. جی آقا کیوں بٹھا دیا گیا؟ یہ پہچان دے دی گئی کہ یہ نظام گھوڑے کا ہے، اور گھوڑا خدا کی خاص نعمت رہتی ہے، اور اس کی خاصیت قرآن پاک میں یہ ہے کہ وہ کام سے تھکنے والا نہیں، آرام کرنے کی سوچنے والا نہیں، اور کبھی اپنی خدمت کا ایوارڈ چاہنے والا نہیں ہوتا. نہیں ایوارڈ دینے والا ہوتا ہے، بادشاہوں کو فتح کرواتا ہے، مگر کوئی گھوڑے کی تعریف نہیں کرتا. نہیں کرتا. میدان فتح کس سے ہوتا؟ ہاں گھوڑے سے. گھوڑے سے ہوتا. مگر کوئی ایوارڈ ہے کہ آج تک گھوڑے کا؟ نہیں نہیں آقا. اور گھوڑا چاہتا کہ ایوارڈ؟ نہیں. انہیں ایوارڈ دلانے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا. خلیفہ اور مرید اور اسراء کے اندر میں سچے جو لوگ ہوں گے نا، جن کو قبول کیا جائے گا، وہ ان کی خاصیتیں ہوں گی گھوڑے کی. جی آقا وہ دوسروں کو آگے ایوارڈ دلائیں گے، دوسروں کو آگے بڑھائیں گے. جی آقا دلانے والے تو انہیں ہوں گے، لیکن جی اپنے پر لینے کی تمنا ہی نہیں ہوگی اس کے اندر. نہیں. اب یہ نہیں کہ میں بہت جنگ جیت دیا نا، بہت بادشاہ کو کامیابی دلا دیا نا، میں اب لہٰذا میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، یہ نہیں. یا تھوڑا میں ریسٹ کر لیتا ہوں، یہ نہیں. یا میں تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں، یہ نہیں. بلکہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا واثرن به نقعا فوسطن به جمعا. نہیں، جی اللہ آقا تعالیٰ تعریف کیا. جی آقا تو خانقاہ محمدی کو جو سیمپل دیا گیا ہے نا، یہ جی آقا اس کی حکمت ہم کو آج سمجھ میں آئی ہے. جی اس لیے خانقاہ محمدی والوں کو، اب تم کو اور مجھ کو، سب کو بعد میں، لیکن پہلے مجھے، جی آقا پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو، خلیفاؤں کو، مریدوں کو، مریدان کو، یہ اپنے آپ کو اب اس نظام میں گھوڑا بنا کر چلا سکتے ہیں. جی آقا اب یہاں پر اور جانور نہیں چلیں گے. اتنا کر دینا بھی شوری بھی ہم کی، وہ منڈی جھگا کے رہنے والا کام ہوتے، گدھے کی مثال ہے. وہ جی آقا بوجھ ڈال دیے، بہت بوجھ لے کے پہنچا دیے، وہاں منڈی جھگا کھڑے آتا، پھر ارے چل وہ تو چلتا، پھر رک جاتا. اور گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ اور کہاں چلنا ہے بولو بول کے گردن اٹھا کے رکھتا ہے. وہ گدھا جو ہے اتنا بوجھ پہنچا دیا انہوں بول کے نیچے منڈی جل کھڑے آنا. ارے میرے اتنا کر دیا نا کہ میں خانقاہ کو اتنے نظام ہو گئے نا میرے سے، میری وجہ سے اتنا یہ ہو گیا نا، ذرا ٹھہرنے دو نا، ذرا رکو نا، میرے کو ذرا رکو، ذرا رکو بولنے والا گھر ہے. ہاں. حالانکہ خدمت کیا انہیں، بوجھ اٹھا کر پہنچایا، لیکن منڈی جھگا کر پھر کھڑا ہو گیا. ذرا دیکھو نا، ہمیشہ ہی کوئی دوسرے نہیں ہے کہ پھر ویسوں سے کام نہیں لیا جائے گا. انہیں خالی صرف وزن ڈھونے کے حد تک رہے گا. خانقاہ محمدی میں اب سیمبل دے دیا گیا، سماج سے پوری دنیا دیکھ لے گی کہ خانقاہ محمدی کا نظام، کوئی وجہ نہیں تھی نا بیٹا نے. اور واللہ خدا گواہ ہے کہ کوئی پلان سے گھوڑا نہیں منگایا ہمیں، جی آقا یہ تو دیا گیا وہ، پھر بٹھایا گیا تم کو مجھ کو جی آقا پہچان کروانے کے لیے کہ اب اپنے آپ کو اس لائن میں. اچھا، جو گھوڑے کی کتنی خصوصیت اب دیکھتے جاؤ گھوڑے کے اندر میں آپ کو ملتی چلی جائے گی. جی آقا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایڑوں سے جو نکلنے والی چنگاریاں ہیں اس کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ، جی آقا اور ہمیشہ تابعدار ہوتا ہے. اگر مالک اور بادشاہ بھی آیا چلنا ہے تیرے کو، وہ تو ذرا نہیں صبح دیں گے بول کے بولتا کہ نہیں بولتا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا.
کہ بس ہمیشہ پیٹھ کو تیار رکھتا ہے کہ چلو سرکار. یہ صفات سے ہی اب خانقاہ کے مریدین اور تم اور میں چل سکیں گے. جی دوسروں کو آگے بڑھائیں گے اور دوسروں کو ایوارڈ دلائیں گے، جنگیں جیتیں گے، ملک فتح کریں گے، لیکن خود اپنے آپ کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے. بادشاہ کو فتح کروانے والا گھوڑا ہوتا ہے، مگر ایوارڈ کی چاہت گھوڑے میں نہیں ہوتی. جی سمجھ میں آ رہی نا؟ سمجھ میں آیا، پوری سمجھ میں آ گئی. بالکل سمجھ میں آیا. اس لیے یہی چیز سمجھنا، گھوڑے سے عبرت لینا. اللہ نے قرآن پاک میں باضابطہ تذکرہ کیا اس کی صفات کا. اونٹ کا کرا یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ، نہیں گھوڑے کا کیا. اور پھر خانقاہ محمدی کے سما میں سیمپل دے دیا گیا ہے، سیمبل گھوڑے کا. اور دیا ہی نہیں گیا، ہم کو بھی بٹھوایا، آپ لوگوں کو بھی بٹھوایا. جی اور گھوڑے کو وہاں پر اسٹیج کے بازو ہمارے برابر میں لا کر رکھوایا گیا. جی کوئی اتفاقی چیز ہے کہ نہیں. کتنی کوشش کرا وہ گھوڑے والا کہ نہیں، وہ بدکتا وہاں پر دور ہوتا، نہیں وہ ہوتا، آوازوں میں نہیں رہ سکتا. مقصد ہی فوت ہو رہا ہے. میں لگے ٹھیک ہے لا کے بنو. ذرا بھی گڑبڑ کرا کہ پھر نہیں کرا، بالکل نہیں کرا. اچھا گھوڑے کا وہ جو رہتے نا، وہ جو فنکشنوں میں چلتے وہ تو پالتو رہتے وہ، مگر یہ تو یہ جنگلی گھوڑا تھا. یہ اس کو یہاں بلا تو بدعتنا تو یقینی چیز تھی نا. جی پھر اتنے نئے نئے لوگ آ رہے کر رہے تھے، تو پھر کسی کے لیے بھی کوئی نقصان پہنچائے گی؟ نہیں پہنچا. کتنا شریف اور فرمبردار. جی میرے مریدہ کتنی ادب سے کیا رہتے، خلیفہ اتنی ادب سے کیا رہتے، گھوڑا اتنی ادب سے تھا وہاں پر. تھا کہ نہیں تھا؟ اور گھوڑا بھی کون سا تھا؟ سفید تھا کہ قادریہ چشتیہ رنگ کو لیے بتانا. اب یہ بھی پیر ثابت پلان بنائے گی. قادریہ چشتیہ رنگ کے لکھے تھا کہ نہیں؟ بالکل تھا. اور مرید اور خلیفہ سمجھتے ہم بہت ادب کرتے، بڑا تعریف کرتے حضرت بول کے، تو گھوڑا کتنی ادب سے رہا وہاں پر. جی تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل تھا. بچے معصوم چلے گی بھی تو کوئی گڑبڑ نہیں، بوڑھے بھی گئے تو کوئی وزن نہیں، اور میرے جیسا موٹا بھی بڑھ گیا تو کوئی فکر نہیں، اور دبلے تم جیسے بیٹھے بھی تو کوئی فکر نہیں. سمبل کے لیے لگے دیا گیا کہ نہیں گھوڑا؟ بالکل لاگے دیا. اور وہ چشتیہ قادریہ، اور خوبصورت بھی دکھ رہا تھا. اور پھر کہاں آگے رکھا گیا؟ خلیفاؤں کو بازو بٹھانے کو سوچتا ہوں میں، اور گھوڑے کو بازو بٹھانا پڑا نا. گھوڑے والے تو ادھر سامنے بندرے تھے، ادھر بندرے تھے. ارے ادھر نہیں رہ سکتا بولے، پر اس کو عادت نہیں ہے بولے، انہیں گڑبڑ کر دیں گے بولے، اچھل کے بھاگیں گا بولے. اچھا ادھر تو بھی اچھل رہا تھا انہیں، یہاں ہمارے بازو آتے کتنا بادب بن گیا. بالکل بادب نہیں. اب بولے گے کہ ہمارے پیر صاحب کا ادب مریدہ اور خلیفہ ہی کر سکتے، دوسرے کوئی نہیں کر سکتے بول کے. نہیں گھوڑا بھی ماحول میں آگے ثابت کر دیا نا. جی تم لوگ ہی نہیں بلکہ جن کا نظام ہے ان کے ادب میں ہم بھی ایسے بادب بن جاتے ہیں. جی اس لیے مریدین کے لیے اب ہماری تربیت تعلیمات نہیں، بلکہ اب گھوڑے کو سامنے رکھا تربیت تعلیمات. اور وہ چیز یاد رکھنا کہ گھوڑا فتوحات دلانے والا، ایوارڈ دلانے والا ہوتا ہے، لینے کی تمنا ہی نہیں ہوتی اس میں. اور کبھی تھکنے والا، کبھی گردن جھکانے والا نہیں، ہمیشہ پیٹھ تیار رکھنے والا. گھرے کو بولا تو مالک بولا بھی تو مارنا پڑتا اس کو، تو نہیں رستے پہ جاتا، ٹوکنا پڑتا، بولنا پڑتا، ادھر چل ادھر چل، یہ اٹھا وہ اٹھا، وہاں بیٹھ یہاں بیٹھ. گردن جھکا کے رہتا بھی انہیں، مگر صرف وزن ڈھونے والا رہتا. اور گھوڑا ہمیشہ تیار. بادشاہ بھی سویا ہوا رہتا لیکن انہیں تیار رہتا. جی ہاں آپ کا غلام تیار ہے، پیٹ تیار ہے، آئیے بول. نہیں جی بالکل. یہ عبرت ہے بیٹا یہ چیزوں پر. اس لیے بیٹا یہ سما کی محفل میں گھوڑے کا سیمبل دیا گیا خانقاہ کو. جی اور سیمبل دے دیا تو خالی خوش ہونے کے لیے نہیں، کتنا خوبصورت گھوڑا ہے بول کے. جی اب گھوڑے کے صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے ہم کو. جی ان سے پھر اس نظام کو لیا جائے گا. اب یہ نظام آدمیوں پہ، تم پر، مجھ پر، قابلیت والوں پر نہیں، بلکہ گھوڑے کے پیٹھ پر سوار ہے. جی
اور گھوڑے کی پیٹھ کا معاملہ کیا رہتا ہے؟ یہ دنیا کے آخری کونے تک پہنچ جاتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ جی آپ اب جن سے لیا جائے گا نا، اب ان کے ذریعے سے نظام دنیا کے آخری کونے تک پہنچے گا، جی آپ سمجھ گئے؟ جی سمجھ گیا۔